أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے جو آیت بتائی گئی تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور جو طاغوت کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گمراہی اور تاریکیوں میں رہتے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے نمرود، ان دونوں کے درمیان میں بحث ہو گئی تھی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے سامنے والے کو خاموش کیا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کے درمیان جو بحث ہوئی تھی اس کا موضوع تھا پروردگار کے متعلق کہ پروردگار کون ہے، پالنے والا کون ہے. چونکہ نمرود جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں بہت سی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہتا تھا. گویا کہ دوسرے الفاظ میں وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس کے زمانے کے لوگ دیگر خداؤں کے ساتھ اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی تھی اور دوسرے کسی بھی بت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا، بلکہ سب کی خدائی کا انہوں نے انکار کیا تھا. یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو بھی پہنچی کہ ایک شخص تمہاری حکومت میں ایسا ہے جو تمہیں خدا نہیں مانتا ہے بلکہ وہ اللہ ہی کو خدا مانتا ہے اور کسی کو خدا نہیں مانتا ہے. تو حضرت ابراہیم کو بلوایا گیا تو اس وقت اس نے سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے. اس سلسلے میں آپس میں بحث ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جو بحث کی تھی اللہ کے سلسلے میں اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی. اس حکومت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اتنی بڑائی اس کے اندر آ گئی، اتنا وہ تکبر کرنے لگا کہ جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا وہ اس کو سزائیں دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. جو اللہ نے حکومت دی تھی اس حکومت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسی چیز کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنایا. اللہ جب نعمت دیتے ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے
اور جس نے نعمت دی ہے یعنی اللہ ہی کی طرف نظر دوڑائی جائے کہ جس نے ہمیں نعمت دی ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے کہ میں نے کیا ہے، اب اس کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، وہ بجائے اللہ کے شکر کرنے کے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی چیز خدائی کے دعوے تک اس کو پہنچا دیتی ہے۔ تو اب آپس میں جو بحث ہوئی اس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کیسے تعارف کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات اور اللہ کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلکہ پوری مخلوق کو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، یعنی پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تم مجھے چھوڑ کر کس کی عبادت کیا کرتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اذ قال ابراہیم، جب کہ ابراہیم نے کہا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی نشانی بتائی کہ وہ زندہ بھی لوگوں کو کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تکبر سے اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اعتبار سے کہا تھا کہ پیدا کرنا یعنی جو چیز زندہ نہیں ہے اس کو زندہ کرنا اور پھر موت دینا دونوں اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے تکبر سے کہا ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے کہ یہ تو میرے قبضے قدرت میں بھی ہے۔ دو آدمیوں کو بلایا جن پر موت کا حکم لگ چکا تھا، ایک کو ختم کر دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، اور کہا دیکھیے میں نے بھی ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، تو زندہ کرنا اور موت دینا یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو الٹا اس نے مطلب لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی مثال میں اس کو کنڈم کر سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کو سمجھنے کی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے اور یہ کٹ حجتی پر آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری اللہ کی دلیل دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ مشرق کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھیے میرا پروردگار تو وہ ہے جو ہمیشہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو ڈباتا ہے۔ اب اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کر دکھا، جہاں میرا خدا اس کو ڈباتا ہے وہاں سے تو نکال کر دکھا۔ اب اتنا سننا تھا، وہ خاموش ہو گیا، وہ کیا کر سکتا تھا، اس کے پاس جواب ہی نہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حیرت میں پڑ گیا، اب کیا جواب، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تب اللہ نے کہا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ مطلب کیا ہے، ظالم کا مطلب نافرمانی کرنے والا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو صحیح راہ نہیں دکھلاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الگ الگ دلائل ڈالے اللہ کا پروف دینے کے لیے، ثبوت بیان کرنے کے لیے، لیکن سامنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آڑے وقت میں جب ان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے تب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے تو عین موقع پر اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے، جہاں وہ پھنس جاتا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے قبضے
اس کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جو اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نافرمانوں کو بھی حکومت دیتا ہے، ان پر بھی نعمت کرتا ہے۔ اگر کسی نافرمان کو اللہ کی طرف سے حکومت ملی ہے یا اللہ کی نعمتوں کی اس پر بارش ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہیں۔ اللہ خوش ہوتے تو نمرود کو حکومت کیوں دیتے ہیں، فرعون کو حکومت کیوں دیتے ہیں؟ تو دنیا میں اللہ نافرمانوں کو بھی بہت کچھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے خوشحالی کا ملنا، حکومت کا ملنا، دن دولت کا ملنا، یہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اچھے برے سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو ایمان مل جائے اور آخرت میں خوشحالی مل جائے، جنت مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔